باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ تذکرہ انوار کا بلند، سب سے زیادہ بلند وہ انوار جو اعلیٰ علیین جن کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، اس حوالے سے جناب سیدہ اور مولا علی کی شادی کے حوالے سے گفتگو ہے، تو ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مقتدر اور بگیسٹ گریٹسٹ علماء جو شیعہ مذہب کا ستون ہیں، انہوں نے ان کی کتب سے واضح ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں آنا ان کا فلاں ہجری کو فلاں عیسوی کو، لباد بشریت میں آنا اور ہے، لیکن جناب سیدہ اور مولا علی کے نور اس زندگی سے پہلے وجود نور میں، چونکہ ان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک نور ایک لباد بشریت، اور بالاصل اور پہلا وجود نور ہے۔ جناب سیدہ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات مشکل کشا آقا جناب سیدہ کا نور جناب آدم کی تخلیق سے کئی لاکھ سال پہلے، جیسے جناب پیر حامد حسین موسوی نے ابقات الانوار میں بیان کی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ شیخ عباس قمی صاحب مفادی الجنان فرماتے ہیں کہ 1400 سال میں علماء میں نبیر حامد حسین موسوی جیسی کتاب جیسی شخصیت آئی، اور ابقات الانوار جیسی کتاب بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ مستند علم الرجال، ہر راوی پہ باس، اور ایسی روایات کی جن کی نفی یا جن کے بارے میں شک کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اتنی مستند صحیح روایات پر مشتمل، روایات پر مشتمل کہ جناب سیدہ اور مولا کائنات کا نور جناب آدم کی تخلیق سے بھی پہلے تھا۔ پھر چلتے چلتے سفر کرتے کرتے یہ انوار اور لباد بشریت میں انبیاء کے ذریعے سے اور آباء و اجداد کے ذریعے سے پھر جناب عبد المطلب کے بعد نور دو صورتوں میں تقسیم ہوا۔ ایک نور جناب ابو طالب کے پاس آیا، ایک نور جناب عبداللہ کے پاس آیا۔ جناب عبداللہ کے پاس جو نور، وہ نور رسالت و نبوت، اور جو نور جناب ابو طالب کے پاس آیا وہ نور ولایت و امامت، نور رسالت و نبوت کی عظیم معراج شمس اور بلندی مصطفیٰ کی ذات، اور ولایت اور امامت کا سب سے بڑا تاجدار کہ جس کو ماننے سے ولی بنتے ہیں، جس کی امامت کو ماننے سے امام بنتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب۔ پھر توحید نے پروگرام بنایا کہ آگے فیض کا سلسلہ انہی دو انوار کے ذریعے سے ہونا ہے، تو پھر نور مصطفیٰ سے عصمت و طہارت کی عظیم
ہستی کا کی ولادت الظہور و پرنور ہوا، جسے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا گیا، اور پھر یہ فیض اور انوار کے انتشار اور ظہور اور بلندیوں کا سبب بھی بنی۔ قرآن نے ان ہستیوں کا قصیدہ پڑھا جو آج یکم ذی الحج کے حوالے سے موضوع بنتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ وہ دن آیا جب ذی الحج میں کہ پہلی تاریخ کے حوالے سے دو دریائے نور بہتے ہیں، ایک دریا عصمت و طہارت، ایک دریا ولایت و امامت۔ عصمت و طہارت کے دریا کا نام سیدہ، امامت الولایت کے دریا کا نام علی ابن ابی طالب۔ اس کے درمیان ایک فصیل ہے، اس کو فصیل نبوت کہتے ہیں۔ اس کے درمیان جب یہ دو دریائے نور کہ ان دو دریا کے انوار کے اتصال کا وقت آیا تو میرے مصطفیٰ نے پروگرام بنایا۔ وہ کیا ایام تھے شادی کے۔ تو یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقط پروگرام مصطفیٰ، میرا نبی تو قال توحید کے بغیر بولتا ہی نہیں جب تک وہاں سے پیغام نہ ہو۔ مصطفیٰ کا پروگرام نہیں، یہ علی کی شادی پہ نبی کا پروگرام نہیں، جلی کا پروگرام ہے۔ ذات توحید نے نبی کے ذریعے سے علی کی شادی کا اعلان زہرہ ستارے کے ذریعے سے کیا۔ وہ ستارہ اترا، اس سے پہلے پس منظر کی بات ہے، کہا کہ یا علی شادی کرو، فرمایا میری اب تو اپنے طور پر ذاتی حالات ایسے نہیں ہیں۔ شریعت نے کہا کہ علی کے پاس بے شک ظاہری طور پر ابھی حالات کی تنگی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تنگیاں بھی غریب اور نادار لوگ نہیں، مال کی کمی ان کے پاس، ان ہستیوں کے پاس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ مال اپنے پاس رکھتے نہیں، جو دیا بانٹ دیا، سخاوت الجود کے سمندر ہے۔ نبی نے کہا یا علی تو جیسے شجاع کو زرہ کی ضرورت نہیں، زرہ بیچ کہ 500 سے اوپر جو درہم بنے، اختلاف روایات، اس سے بی بی کا حق مار ادا کیا۔ حق مار ضروری اور لازم ہے۔ ستارہ بھی اتر چکا، توحید اور مصطفیٰ کا پروگرام بھی تھا، شادی کا موقع آیا، جس کی باراتی سلمان نظر آئے، اس شان سے چلے۔ یہاں پر قرآن نے اس موقع پر کہ دو دریا نور بہتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، ان کے درمیان فصیل۔ اب یہ فصیل کا پروگرام، ان نور کے اتصال کا وقت۔ اس کے بعد اللہ نے اس نعمت قدر کے حوالے سے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں میں سے اس نور کے اتصال کا وقت، کائنات کی بڑی نعمت، ہمارے لیے بڑی نعمت، ان کی ولایت، امامت، عصمت و طہارت اور کمالات کو ماننا۔ کائنات کا عظیم مرحلہ جب امامت اور عصمت و طہارت اور ولایت کے اتصال اور اجتماع کا وقت آ گیا، نبی آئے، مشاہدہ کیا، ایک گھر میں دو نور اکٹھے ہیں۔ آ کر نبی نے پانی دم کر کے جناب سیدہ اور مولا علی کو چھڑکا، چونکہ یہ وہ عام چیز نہیں۔ اس دن خوشی منا، مولا رضا علیہ السلام کا فرمان ہے گھر میں اچھا پکاؤ، اور کچھ نہیں تو قرضہ لے کر بھی اچھا پکاؤ، قرضہ میں رضا اتار دوں گا۔
پانی چھڑکا اور دعا کی، میرا اللہ ان کی پاکیزہ پاک طاہر اور بلند اولاد، نبی کی دعا، توحید کا پروگرام، تو پھر ان دو انوار سے پاک اور طاہر ہی پیدا ہوئے، بلند ہی پیدا ہوئے، اتنے کہ قرآن نے قصیدہ پڑھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک میں نے پڑھا، پھر آگے کیا ہے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ اس شادی، اس عظیم دن کا اثر قرآن نے کہا ان دو دریاؤں سے، یعنی دریا عصمت و طہارت، دریا بلا سیدہ اور مولا علی کے نور سے دو موتی نکلے، ایک لول ہے، ایک مرجان ہے، ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ تو وہ دعائے مصطفیٰ بھی ذہن میں رہے کہ نیک پاکیزہ، عام پاکیزہ نہیں، انہیں تصور کرنا کہ صرف علماء نیک، نہ، کائنات کی گریٹسٹ، بلند ترین عصمت کے بادشاہ، امامت کے بادشاہ، ولایت کے بادشاہ، ان دونوں انوار سے دونوں جناب سید اور مولا علی سے پیدا ہوئے، اور ایسے پیدا ہوئے کہ پھر ان جیسا اور کوئی نہیں تھا کائنات میں، نہ ملائکہ میں، نہ انبیاء میں، کائنات کی کسی مخلوق میں زہرا کی اولاد جیسا بلند نہیں کوئی پیدا ہوا۔ اولاد سے مراد ائمہ، امام، 12 امام تو مولا علی ہو گئے، پھر اس کے بعد 11 ائمہ کا سلسلہ۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابن حجر مکی خاتم المحدثین اہل سنت کے بہت بڑے، انہوں نے سوائے محرقہ میں لکھا کہ نبی نے جب دعا مانگی، پانی چھڑک کے پھینکا، فرمایا ان کی اولاد پاک ہو تو بے شک ان جیسی کسی کی اولاد نہ ہوئی، لیکن ابن حجر مکی کہتے ہیں حسن حسین بسط پاکیزہ سے عسکری تک، اور اگر اور کوئی بھی نہ ہوتا، اگر مثال کے طور پر، تو نبی فاطمہ اور علی کے لیے مہدی ہی کافی تھے۔ تمام انوار کی عظمت اپنی جگہ پر، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے وہ ہیں جو پوری کائنات میں دین کے غلبے کی علامت ہیں، انبیاء، اولیاء اور ائمہ کی تاریخ کا فخر اور تمام محنتوں کا نتیجہ سرکار حجت دور ہے۔ مالک ذوالجلال جناب سیدہ کے ان ایام کا صدقہ، اس شادی کے ایام کا صدقہ ہماری مشکلات کو حل فرمائے، بی بی اور مولا علی کے ان دنوں کا واسطہ ہماری مولا مومنین مسلمین احباب اور ہمارے قریبیوں کو کرونا سے محفوظ فرمائے۔ استغاثہ امام زمانہ جو محقق، مجتہدین اور بگیسٹ اور گریٹسٹ ہستیوں کے کتب سے پڑھ رہا ہوں۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیرک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا صالح، یا ابا صالح، ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، تن مدینہ سلردہار وجمکرہ بحق جاب الزین بحق فاطمۃ الزہرا بحق آلتہ، یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت بظہور الحجت، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل